اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران و خاران عزیز، ہم سورۃ الناس آیت نمبر 1 اس کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیں، اسی کو ہی تھوڑا سا مزید اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے اے میرے حبیب ان کو یہ بات سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، جس میں کل کے بارے میں عرض کیا کہ جس کا مطلب ہے تعلیم دینا، لوگوں کو ایک حقیقت بتانا، لوگوں کے افکار کے اوپر جو غلط نظریات چھا چکے ہیں یا وہ چیزیں جو انسان اور حقائق کے درمیان حائل ہو چکے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو علم سے آراستہ کیا جائے، ان کو حقائق ان کے لیے آشکار کیے جائیں تاکہ یہ حقیقت کو سمجھ سکیں اور اپنی عملی زندگیوں میں اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے عمل کر سکیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ سورہ جو ہے، جس طرح اس میں آخر میں جو حصہ یہ ہے وہ ہے کہ شیاطین کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس میں آنا ہے، تو یہ صرف الفاظ سے انسان نہیں آ سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے ایک سورہ پڑھ دی تو بس ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مطالب کے اوپر یعنی 3-4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان پڑھنا سیکھے، دوسرا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ عمل اس کے اوپر کرے اور اس نظریے اور افکار کو اپنے اندر اپنے دل میں جگہ دے اور اس کے اوپر یقین کامل حاصل کرے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ کمالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ شیاطین کے وسوسوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر بناتے ہیں، اب گھر بنانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں، وسائل مہیا کر کے پھر نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے در و دیوار کو مضبوط کرتے ہیں، لنٹر ڈالتے ہیں، تو پھر جا کے ہمیں یہ مختلف آفات سے یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتے ہیں، مثلا دھوپ سے، بارش سے، ہواؤں سے، ان چیزوں سے اور چوروں سے، ڈاکوؤں سے یہ ہمارے گھر اس وقت حفاظت کرتے ہیں کہ جب یہ محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ اتنی ہی حفاظت کرتے ہیں جتنے محفوظ ہوتے ہیں، جتنے کم محفوظ ہوں گے اتنی کم حفاظت کریں گے۔ اگر کمزور دیواریں ہیں، کمزور چھتیں ہیں، کمزور دروازے ہیں تو ظاہر ہے وہ آفات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یعنی اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا ایک تقویٰ کا لباس بناتا ہے، وہ تقویٰ کتنا مضبوط ہے، یعنی تقویٰ دراصل میں انسان کی حفاظت کا ایک پروگرام ہے، الہی پروگرام ہے جو انسان کی محفوظ زندگی کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے ساتھ کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے حوادث کے اندر رہتے ہوئے ان شیاطین کے وسوسوں میں کے باوجود وہ انسان محفوظ سفر کرتا ہے، جس طرح پانیوں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، اب دریاؤں اور سمندروں میں اسی طرح طغیانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ان کا تباہ ہونے کا اور ان کے اندر پانی کے گھسنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مضبوطی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک عام سی سادہ سی کشتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دریا یا سمندر کی ایک لہر اس کو الٹ دے، لیکن اگر ایک مضبوط بحری بیڑا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی جہازوں کو بھی اور کئی چیزوں کو بھی اپنے اندر سمو لے گا، لیکن اس کے اندر ایسی چیز نہیں آئے گی کہ وہ اس کے اندر ڈوب سکے۔ تو یہ جتنا مضبوط ہوگا اسی حساب سے اس انسان کا جو ہے نا وہ حفاظت کا پروگرام ہوگا، جتنا یہ خود یعنی جتنا وہ تقویٰ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ شیاطین کے وسوسوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔ دوسری چیز اب اس میں آتی ہے ربوبیت پروردگار۔ رب
جس طرح سورہ الحمد میں بھی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ عالمین کی ربوبیت کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ حمد اس لیے اللہ کے لیے مخصوص ہے کیونکہ وہ عالمین کی ربوبیت کرتا ہے۔ الرب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر کمالات پیدا کرنا، نشو و نما کرنا، اتنی نشو و نما کرنا کہ وہ کمال حاصل کر سکے اور وہ کمال تک پہنچ جائے، جو اس کے لیے اس کے اندر جو چھپے ہوئے کمالات ہیں نا وہ سامنے آ جائیں۔ تو اور سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ ذات کہ جو تمام کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر سے نقائص کو ختم کرتی ہے، ان کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ریموو کرتی ہے اور ان کے اندر کمالات کو پروان چڑھاتی ہے، اور اتنا کہ جتنا وہ ممکن ہے اس وجود کے لیے، اس وجود کے لیے جتنا کمال ممکن ہے، جتنی بلندی ممکن ہے وہ اس کو عطا کرتی۔ جو ذات یہ عطا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ رب ہے۔ اب عالمین کے اندر ربوبیت یعنی ہر چیز میں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو حسن ہے، جو زیبائی ہے، جو خوبصورتی ہے، جو کمال ہے، جتنے بھی کمالات ہیں یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں، اس نے ان کے اندر یہ کمالات پروان چڑھائے ہیں اور نقائص کو دور کیا ہے۔ جب عالمین کی ربوبیت اس کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر حمد کسی اور کی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہا الحمد للہ رب العالمین کہ حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے کہ جو عالمین کی ربوبیت کرتا ہے۔ عالمین میں ہر چیز موجود ہے۔ میں ایک بطور مثال آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ربوبیت کرتا ہے۔ ایک بالکل ایک معمولی سے دانے کی مثال ہم لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ دانہ ہے نا، اس دانے کے اندر جو کمال موجود ہے، اس کے وجود کے اندر ایک کمال موجود ہے، پہلے اس کمال کو پیدا کرنا، کیونکہ ہر دانہ نہیں اگتا، لیکن دانہ جب اس کے اندر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمال حاصل کرنے کی صلاحیت اس دانے میں رکھی ہوئی ہے۔ اب اس دانے کو آپ زمین میں بوتے ہیں۔ اب زمین میں کون بوتا ہے؟ انسان بوتا ہے۔ انسان اس کو زمین کے اندر جو ہے نا وہ ڈالتا ہے۔ تو جب یہ زمین کے اندر اس کو ڈالتا ہے، اب پہلے انسان کو شعور اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ دیکھیں انسان کی ربوبیت اپنی جگہ پر ہے۔ جب اس کو زمین میں دیا، زمین کی ربوبیت کہ زمین کے اندر وہ صلاحیت کہ جس کے ساتھ کہ وہ اس دانے کو اپنے اندر سمو سکے اور اس کی حفاظت کرے اور اس کے اندر جو اس کو ضروریات ہیں اس کو عطا کرے، یہ زمین کی ربوبیت ہے۔ یعنی زمین کے اندر یہ خواص پیدا کیا اس نے اسی وقت، اور اس کے بعد پھر وہ جب دانہ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور ان دا مین وائل آپ دیکھیں اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کی ربوبیت الگ ہے۔ مثلاً کیا ہے پانی کو جس طرح ہوائیں مسخر کی، ہواؤں کی ربوبیت الگ ہو رہی ہے کہ ہوائیں کس طرح پانیوں کو اٹھائیں گی اور اپنے دوش پر سوار کر کے ان کو آسمانوں میں لے جائیں گی، اور پھر ہواؤں کی ربوبیت آگے کہ ان کو کہاں کہاں لے جانا ہے، پھر اس کے ذریعے پانی جو ہے وہ زمین پر نازل ہونا، پھر اس پانی کے اندر زمین کے اندر پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے۔ زمین کے اندر جو ہے نا فلٹر لگے ہوئے ہیں، یہ مختلف جو تہیں ہیں ان کے اندر فلٹر ہیں جن کی وجہ سے وہ پانی جو ہے جب زمین پہ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اوپر پانی گندا ہوتا ہے لیکن جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یہی ہم بورنگ کرتے ہیں، ٹیوب ویل اور یہ چیزیں، وہاں سے پانی صاف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی الگ ربوبیت ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب اس کے بعد وہ دانہ جب باہر نکلتا ہے تو اب جو شعاع ہے، جو سورج کی شعائیں ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری مضر چیزیں ہیں، ان کی ربوبیت الگ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے وہ شعائیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اب اس کے اندر کمال پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس شعاع کے اندر یہ کمال پیدا کرتا ہے کہ وہ تمام ریز جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں وہ رک جائیں اور وہ شعائیں زمین پر آئیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، جو پودوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو پھلوں کو پکنے کے کام آتی ہیں۔ یعنی دیکھیں اس کی ربوبیت الگ ہے اور اس کی ربوبیت مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، یعنی کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے، اور اسی وقت اس دانے کے اندر کمال آ رہا ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے۔ اب یہ ربوبیت یعنی ایک ہی وقت میں